اور اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دوڑا دے کہ مجھے کس طرح زندگی گزارنی تھی اور میں نے کیا کیا. اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے پیش کر دیا کریں. رب العالمین کو اپنے بندوں کی ندامت شرمندگی بہت پسند آتی، لیکن یہ ندامت شرمندگی جب ہی پیدا ہوگی جب انسان اپنی گزشتہ زندگی کو بار بار سوچے. اللہ نے آنکھوں کی اتنی عظیم نعمت عطا کی، ہم میں سے کون ایسا ہے جو آنکھوں کی خیانت کا مرتکب نہ ہوا؟ اور کوئی اپنی جگہ سوچے. اتنی عظیم دولت، اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی آنکھیں، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پیر، اللہ کے دیے ہوئے دل و دماغ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم صلاحیتیں کتنی عظیم ہیں، لیکن ہم نے ان سے کیا کام لیا؟ اللہ کا کتنا شکر ادا کیا. ہمیں کوئی ذرا سا جوتا لا کر دے، ٹوپی لا کر دے، کوئی اور استعمال کی چیز لا کر دے، پھر اس کے سامنے ہم اس کے غیر موجودگی میں چاہے کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے سامنے اس کو بہت اس کے ساتھ استعمال کریں کہ یہ دیکھ رہا ہے، اسی نے یہ چیز دی ہے، چند روپے کی چیز. اللہ نے ایسی آنکھیں دی جن کی کوئی قیمت ہی نہیں. اور ان آنکھوں کے استعمال کا اللہ نے ضابطہ مقرر کر دیا کہ دیکھنے کے لیے دی ہیں آنکھیں، لیکن کہیں کہیں ہمارا حکم ہوگا کہ ان آنکھوں کو مت اٹھاؤ، جھکاؤ. ان جھکانے کے موقع پر ہم میں سے کس نے کہاں کہاں آنکھ جھکائی، کہاں کہاں اٹھائی؟ ہر انسان اپنی جگہ سوچے. بہرحال قرآن پاک کی آیت ہے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی یہ بھی موت کے ساتھ اور کبھی اس سے پہلے. زبان کی گویائی، کانوں کے سننے کی صلاحیت، ہاتھوں پیروں کی نقل و حرکت، یہ صحت، یہ جوانی. ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ کیا ہے؟ باقی. اس لیے ہر انسان بار بار اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے. اللہ بہت مہربان. فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے میرے بندو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور اللہ پر کیا لاؤ؟ تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنی زندگی، اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ سے معافی چاہے. بہت مہربان، بہت مہربان. خود ہی فرما رکھا ہے ہم جیسے مجرموں سیاکاروں کے لیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنی جانوں کو ظلم کیا ہے. کیا کہنا ہے ان کو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے، آپ حضرات کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہم سب کے گھر والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، واپس آ جاؤ،
کہاں اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے دور ہوتے جا رہے ہو. انیبو، لوٹ آؤ، واپس آؤ. الی ربکم، اپنے رب کی طرف، اپنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرو. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتکم العذاب، جلدی کرو واپس آنے میں. کہاں جا رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو. کہاں نفس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو؟ کہاں نفس و شیطان کی اتباع کر رہے ہو؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ایک جگہ پہلی آیت میں تمہاری مدد نہیں کی جائے. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کے بارے میں بار بار سوچے، اپنی زندگی جو گزر گئی اس کے بارے میں بار بار سوچے، نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا دے. اب دیکھو رات لمبی ہونے لگی ہے، شام کی طرف سے بھی مغرب کی طرف سے بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے، صبح کی طرف سے بھی، اور ابھی بہت کئی مہینوں تک رات بڑھتی جائے گی. عشاء کے بعد آدمی کھانا کھا لے، اپنا فوراً سونے کی فکر کر لے، صبح 1-8 گھنٹہ پہلے اٹھ جاوے. جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ندا ہوتی ہے. پہلی ندا، حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کو معاف کر دوں. ظاہر بات ہے ہم سب کے سب گناہ گار ہیں اور اللہ سے گناہ کی معافی چاہتے ہیں. جب اللہ ادھر ہی سے کہہ رہے ہوں کہ میں ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، اس کو معاف کر دوں، اب بندہ اس وقت ندامت کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاوے اور اللہ سے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تو پہلے ہی ادھر ہی سے کہہ رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کرو. تو لمبی رات ہو رہی ہے، صبح تھوڑا 1 گھنٹہ 8 گھنٹہ اذان سے پہلے اٹھ جائیں، اللہ سے مانگے، اور جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنی زندگیوں کی نئی شروعات. روز بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. روز توبہ بہت بڑی نیکی ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی ایسا توبہ عطا کر دیں، آپ حضرات کو بھی عطا کر دیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں. پھر مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی کہیں سفر میں تھا، اس کے ساتھ اس کا گھوڑا تھا، اونٹ تھا، اس پر اس کا سارا زاجرہ کھانے پینے وغیرہ کا سامان تھا، اور چلا گیا کہیں جنگل میں. پہلے زمانے میں جگہ جگہ پانی کھانے کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا. پھر وہ کہیں راستہ بھول گیا، اب تھک گیا، کہیں لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا وہ گھوڑا ہی نہیں ہے وہاں، اور اس پر جو کھانے پینے کا سارا سامان وہ لے کر چلا گیا. اب بیچارہ پریشان حال، بہت ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا. تھک ہار کر جو ہے پھر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے، تو چلو یہیں بیٹھ کر مر جاؤں. پھر آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا وہ گھوڑا واپس آ گیا ہے اور سارا زاجرہ اس کے اوپر ہے. کہا اتنا اللہ، اب تو وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا. لیکن جب اچانک یہ پھر دیکھا کہ وہ تو سارا معاملہ موجود ہے، زاجرہ بھی اس پر ہے، اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے کہنا تو یہ چاہتا تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی میں اس کو اتنا بھی ذہن میں مجھے کیا کہنا چاہیے، یوں کہنے لگا کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. یعنی خوشی میں اس کو یہ بھی نہیں یاد مجھے کیا کہنا چاہیے. فرمایا جس طرح وہ اپنے اس گھوڑے اور اپنے اس زاد راہ کے واپس آنے پر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کسی بندے گنہگار جو اللہ سے گویا کہ دور ہو چکا تھا، اس کے دوبارہ سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ